مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سید مجاہد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صبح سے آپ لوگ اس پروگرام میں تربیتی نشست میں شریک ہیں، جسے جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے بڑی وقت کی ضرورت سمجھ کر منعقد کیا ہے۔ جمعیت علماء وہ مسلمانوں کی اہم ترین ضرورت ہے، مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ اس ملک کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اکابر علماء نے مسلح جد و جہد میں ناکامی کے بعد تعلیمی جد و جہد کا کام شروع کیا اور دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے جو علماء تھے اس ملک کے ذمہ دار علماء، اہم علماء، اور جو پورے ملک کے حوالے سے سوچنے والے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے دل درد مند رکھتے تھے، ان حضرات نے مسلح جد و جہد کی تھی اور ایک کوشش مسلسل کی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار بحال ہو جائے۔ اس کے لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مرتبہ کوشش ہوئی اور کتنی مضبوط کوششیں اس سلسلے میں ہوئی، لیکن حق تعالی شانہ کی تقدیر میں ایسا مقدر نہیں تھا۔ اس لیے ہر محاذ پر کافی قربانیوں کے باوجود نتیجہ ناکامی کا سامنے آیا۔ تب ان لوگوں نے پالیسی بدلی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے اسلام کے تحفظ کی اور مسلمانوں کے تحفظ کی۔ تو یہ نیا محاذ قائم کیا دارالعلوم دیوبند کا۔ اس محاذ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اب ہندوستان میں خلافت اسلامیہ کو بحال کرنے یا مسلم اقتدار کو واپس لانے کے بجائے، اس کی کوشش کے بجائے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ کیسے کیا جائے اور دین اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے۔ پہلے اس کی زیادہ فکر اس واسطے نہیں تھی کہ جب اقتدار ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں تو یہ کام حکومت کے کاموں میں شامل ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام کو بہت زیادہ توجہ و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کام اب حکومت کی ذمہ داری میں نہیں ہے، اس لیے کہ انگریز حکومت کر رہا تھا اور اس کا مذہب عیسائیت، تو وہ تو اسلام کا تحفظ نہیں کرے گا، وہ عیسائیت کا تحفظ کرے گا، کیونکہ اقتدار ان کا ہے، وہ اپنی خیالات اور نظریات اور افکار کی ترویج کریں گے اور تحفظ کریں گے۔ چنانچہ باقاعدہ طور پر عیسائیت کی تبلیغ کے مبلغین مقرر کیے گئے اور باقاعدہ طور پر حکومت نے بجٹ اس کے اوپر لگایا، کیونکہ ہندوستان کا اقتدار برٹش گورنمنٹ کی شاخ تھی، تو برطانیہ نے سب کچھ اس پر خرچ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں
ماشاءاللہ سے شہروں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں. ہماری بھی ایک عمر کا بڑا حصہ سفروں میں، دیہاتوں میں. تو ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹے قریے میں، دیہات میں چرچ موجود، چھوٹی سی چھوٹی جگہ چرچ موجود ہوتا ہے. اور یہ جو چرچ وہاں پر ہے، بعض جگہوں پر یعنی نئی تعمیرات ہو گئی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ہم دیکھیں تو اس کی قدامت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا پرانا ہے اور کس زمانے میں وہ وہاں چرچ بنایا گیا. تو دلی میں بیٹھ کر دکن کے ان علاقوں میں، جو وہاں سے بالکل جنوب میں اور بہت کنارے پر ہیں، ان علاقوں کے اندر بھی گاؤں گاؤں ہم کو چرچ ملتا ہے، گاؤں گاؤں ملتا ہے. اور اس زمانے کے بنے ہوئے ملتے ہیں جو ان کے اقتدار کے دور میں ہیں. اور شہروں میں بہت بڑے بڑے قیمتی چرچز بنے ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر چرچ کے تحت تعلیم کا نظام ہے، اسکول ہے. بمبئی جائیں آپ، کلکتہ جائیں، حیدرآباد جائیں، بنگلور جائیں، جتنے بڑے شہر تھے، یہ سارے بڑے شہروں کے اندر عیسائی مشنری اسکول ہر جگہ اس زمانے کے ملیں گے جب ان کا اقتدار تھا، جب ان کی حکومت تھی. تب انہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں شہروں میں، آج اربوں خربوں کی جائیدادیں ہو گئی، جو انہوں نے اس زمانے میں ایکوائر کی اور وہاں پر چرچ بھی بنا دیا اور وہیں پر تعلیم گاہ بھی بنا دی. اور یہ سب کوشش انہوں نے کی تھی 200 سال میں جو انہوں نے کی، وہ اس سے پہلے کے 600 سال میں ہم نے نہیں کی. اس لیے 200 سال کا ان کا اقتدار وہ مذہبی جذبات کے ساتھ بھی تھا کہ ہمیں عیسائیت کو فروغ دینا ہے، عیسائیت کو پھیلانا ہے اور اس کی ترویج کرنی ہے اور اقتدار اس کے لیے کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جتنا پورے ملک میں جال پھیلایا مشنری کا، اپنی چرچ کے ذریعے اور اسکولز کے ذریعے جو جال پھیلایا، یہ جال ہم 600 سال میں نہیں پھیلا سکے تھے ملک کے اندر. وہ ہماری غلطی تھی کہ بادشاہ حکومت کر رہے ہیں بس. تو اب ہمارے اکابر نے جب انگریز کو پہلے ہٹانے کے لیے جد و جہد کی تھی، اس سے پہلے انہوں نے یہ کوششیں کی، اس میں جنگیں کی، لڑائیاں کی، مقابلے کیے، لیکن اس کے بعد پھر اس سلسلے کو انہوں نے بند کر دیا، روک دیا، اور سب سے پہلے دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا اور اس کو ذریعہ بنایا کہ اب پہلا کام ہمارا وہ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ ہے. یہ کام بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر ہمارے پاس اسلام نہیں ہوگا تو ہم بغیر اسلام کے کسی طاقت سے سرخرو نہیں ہو سکتی. ہماری سب سے بڑی خوبی، امتیاز، کمال، حاجت، ضرورت، دولت وہ اسلام ہے، ایمان ہے. اس لیے اب اس کی جانب ہمارے علماء نے توجہ کی، بڑی بڑی دعائیں کی، بہت دنوں تک کوششیں کی، پھر بالآخر وہ مدرسہ قائم ہوا جو ام المدارس کہلایا، اور پھر اس کے عکس پورے ملک کے اندر آہستہ 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 پھیل گئے. اور اس کے اثرات و برکات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ضلع میں 300 400 500 علماء بآسانی جمع ہوتے ہیں، حفاظ قرآن اور علماء اکرام، جب کسی کام کے لیے جوڑنا جمع کرنا ہوتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی تعداد علماء کی اس زمانے میں تصور میں نہیں. جنوبی ہندوستان تو علماء سے کیا، حفاظ سے بھی خالی تھا. ہمارے بچپن میں خود ہم نے دیکھا کہ مسجد حیدرآباد جیسے شہر کی مسجدوں کے لیے تراویح سنانے کو حافظ باہر سے آتے تھے، ٹرین سے قافلوں کے قافلے اتر کے آتے تھے، جن کو پھر ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ پورے دکن میں، حالانکہ دکن میں 400 سال مسلم اقتدار تھا، حافظوں کا اتنا شارٹیج تھا کہ باہر سے آ کے حافظ یہاں پر.
اس لیے میں کل ایک جگہ گفتگو میں بتا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ دکن میں مسلمانوں کے اقتدار کے دور میں مسلمان سر اٹھا کے چلتے تھے، فخر سے رہتے تھے، مطمئن تھے، بے خوف تھے، اور السلطان ذل اللہ فی الارض کہہ کے اپنی اپنی جگہ پر اطمینان سے تھے۔ لیکن اس اقتدار سے محروم ہونے کے بعد پھر مسلمانوں کو بے سہارگی کا احساس ہوا، یہ سایہ سر پہ سے اٹھا، اقتدار گیا اور مسلمانوں کی جگہ کوئی اور زمین کا اور ملک کا اور تخت و تاج کا مالک ہوا، تو یہ ایک نقصان ہوا، فطری طور پر ہمیں اس کی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے اس دنیا کو لے کر جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا تصور نظام اسٹیٹ میں نہیں تھا۔ آج جو مسجدوں کا تصور ہے، آج جو مدرسوں کا تصور ہے، تصور کیا حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے۔ کتنے مدرسے چل رہے ہیں، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں گیا، ایک قصبے میں، وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں 17 مسجدیں ہیں اور 17 مسجدوں میں 17 کی 17 میں ہم باہر سے حافظ کو بلاتے تھے۔ اب ہمارے پاس مدرسہ قائم ہو کر 10 برس ہوئے ہیں، ہر مسجد میں اتنے حافظ ہیں کہ ہمیں طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس کو تراویح کا چانس دیا جائے، موقع دیا جائے۔ یہ جو تبدیلی آئی یہ ہمارے اقتدار کے بعد آئی، اور ہمارے اقتدار کے دور میں تو حالت یہ تھی۔ میں آپ کو تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں کہ مؤذن صاحب چھٹی لیے ہوئے ہیں اور گھر کے سامنے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب مسافر کہیں سے آئے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، اور وہ مؤذن صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اذان کب ہے، اذان ہو گئی یا نہیں ہو گئی، یہ ان سے معلوم کر رہے ہیں مسجد جانے کے واسطے۔ تو مؤذن صاحب جواب دے رہے ہیں کہ میں چھٹی پہ ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ یہ حالت تھی، نظام اسٹیٹ کی بتا رہا ہوں میں، حیدرآباد شہر کی حالت بتا رہا ہوں۔ اور محقق مورخین نے لکھا ہے کہ حالت علماء کی یہ تھی کہ سرکار کے پاس درخواست دی، اپنی سند بتائی تو ان کو واعظ مقرر کر دیا گیا۔ ایک ڈپارٹمنٹ تھا سر رشتہ امور مذہبی کا، اس ڈپارٹمنٹ میں درخواست دی اور ان کو واعظ مقرر کر دیا گیا، تنخواہ سرکاری مقرر ہو گئی، اور پورے دکن میں جانا اور ایریا دے دیا گیا کہ اس ایریے میں آپ جا کر لوگوں میں دین کی تبلیغ کیا کریں۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر پورا مہینہ نکال لیتے تھے اور فارم میں غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے مختلف علاقوں کے نام لکھ کر حساب کتاب لگا کر سب پیش کر کے تنخواہ اٹھا لیتے تھے، لیکن جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ مشائخ کا حال یہ تھا کہ انہیں اتنا تک پتہ نہیں تھا کہ پردہ اسلام میں شیخ سے بھی فرض ہے، اس کا تک پتہ نہیں تھا ان کو۔ سب بے پردہ عورتیں کہ بھائی بیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ابا جان ہیں، اس لیے ہم اپنے ابا سے جیسے ملتے ہیں ان سے بھی مل سکتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے مورخ نے سقوط حیدرآباد کے اسباب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھی ہے کہ مشائخ کا حال یہ تھا کہ خانقاہوں میں لڑکیاں آتی تھیں، جوان لڑکیوں کے نکاح کے لیے ان کے سینوں پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دیتی تھیں، اور لڑکیاں اپنے بال زمین پر پھیلا کر کے لیٹ جاتی تھی تو یہ ان کے بالوں کو کھندل کر ان کو خوشخبری دیتے تھے رشتہ لگنے اور شادی ہونے۔ گاؤں سے لوگ آئیں، نذرانے لائیں، اپنی پیداوار اپنی محنت وہ پیش کر دیں، بس ان کا فریضہ اتنا تھا۔ ان کو اللہ کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا ہے، اعمال صالحہ زندگی میں ہے یا نہیں ہے، حرام کھا رہے حلال کھا رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اتنا ہی فریضہ تھا مریدوں کا اور اتنا ہی فریضہ تھا پیروں کا۔ علماء کا یہ حال تھا۔ مدارس سوائے جامع نظامیہ کے اور کورم پیٹ محبوب نگر ڈسٹرکٹ میں اس کی ایک شاخ کے اور کوئی شاخیں تک بھی نہیں تھیں جو جگہ جگہ پورے اسٹیٹ میں چل رہی۔ یہ سب نہیں تھا، اور اللہ نے اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ سب ہم کو دیا ہے۔
تو ہم نے تو بہت معمولی چیز دے کر بہت بڑی دولت حاصل کی کہ اللہ پاک نے جو مسجدیں تھیں بس بنی قطب شاہی مسجدیں جگہ جگہ بنی ہوئی تھی، جنگلوں میں بنی ہوئی تھی، صحراؤں میں بنی ہوئی تھی، 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین اس کے نام پہ وقف تھی، جس پر آج ہندوؤں نے قبضہ کر کے کالونیاں بنائی ہیں، ایک مسلمان بھی نہیں ہے، اذان دینے والا بھی نہیں ہے مسجد کے اندر، اتنا سب کچھ رکھا کیا، سب نوابانہ سخاوتیں دکھائی، لیکن اسلام کے لیے جد و جہد نہیں کی اور مسلمانوں کے لیے محنت کی۔ انجمن اسلامیہ ہوتی تھی، انجمن اسلامیہ کے لیے ایک بجٹ منظور کر دیا، ان کے کچھ رسمی کاموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے، عہدوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے، شخصی طور پر محنت کرنا، شخصی طور پر لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا یہ نہیں تھا۔ بہت تفصیل ہے، میرے دوستو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ان تفصیلات سے واقف ہونا چاہیے کہ ہمارا ماضی ہمارے کر و فر کے اعتبار سے سنہرا تھا، مادی ترقیوں کے اعتبار سے سنہرا تھا۔ دکن اس زمانے میں بھی اتنا ترقی یافتہ ملک تھا کہ اس وقت یورپ بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا دکن کی سلطنت نہایت مہذب و ترقی یافتہ تھی۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو ہمارے نام روشن ہیں اور سنہرا دور ہے، لیکن دین کے اعتبار سے قابل افسوس اور قابل غم صورتحال ہماری تھی۔ اس صورتحال کو اللہ رب العزت نے اس اقتدار کے خاتمے کے بعد بدل دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا اب ہمارا کوئی سہارا نہیں اس دنیا میں، اب کوئی ہمارے سر پہ سایہ نہیں جس کے سائے میں ہم آزادی سے رہتے تھے، بے فکری سے رہتے تھے، اطمینان سے رہتے تھے، اب نہیں رہا، لہٰذا اب پناہ گاہ کہاں ہے؟ تو پناہ گاہ اللہ کا دین ہے۔ ہم دین کی طرف پلٹے، ہم مسجدوں کی طرف پلٹے۔ سقوط حیدرآباد کے اگلے دن سے اللہ کے گھر بھرے ہوئے نظر آئے، لوگ مسجدوں میں دکھائی دینے لگے، اس لیے کہ ایک مومن کی پناہ کہاں ہے؟ اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ اس لیے لوگوں نے اللہ کے گھروں کا رخ کیا، چھوٹی مسجدیں بڑی بنی، نئی مسجدیں تعمیر ہوئیں، اب لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں، چپے چپے پر ہے، گاؤں گاؤں میں۔ نظام صاحب کے اقتدار میں دیہات میں آپ کو عاشور خانہ تو مل جاتا تھا لیکن مسجد نہیں ملتی تھی۔ اب الحمدللہ جو دین کی محنتیں زندہ ہوئیں تو بہت سے عاشور خانے مسجدوں میں تبدیل ہو گئے اور بہت سی جگہوں پہ نہیں کر سکے لیکن مسجد بن گئی، اور اللہ کے بندوں کو مخلوق سے کاٹ کر خالق سے جوڑنے کا کام ہوا۔ صحابی رسول نے کہا تھا وقت کی ایک سپر پاور کے سامنے کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا تھا کہ اللہ ابتعثنا، ہم کو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ ہمیں نبی نہیں تھے، وہ امتی تھے، صحابی تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کو رسول نے بھیجا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا، پر انہوں نے کہا اللہ ابتعثنا، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے تمہاری طرف، کاہے کے لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمیں اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے، بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی سکھانے کے لیے۔ ہر مومن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، ہر مومن کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور مذاہب کے تشدد سے نکال کر اسلام کی وحدت میں لانا، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں پہنچانا، اس کے لیے ہمیں اللہ پاک نے مبعوث کیا ہے۔ تو میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کھڑا کیا ہے، اللہ نے برپا کیا ہے، تو ہم اللہ کی طرف سے، مگر یہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد شروع ہوا، الحمدللہ اتنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے خطے کو، ہم صرف اپنے خطے کی بات کر رہے ہیں، اس پورے خطے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے نور سے منور کر دیا۔ جہاں چوطرف بدعتیں تھیں، خاندانوں میں بدشگونیاں اور مشرکانہ فکریں اور سوچ تھی، وہاں آج
اللہ کی توفیق سے سنتوں کا نور جگمگا رہا ہے، اور گھر گھر محلہ محلہ بستی بستی نبی کی سنت کی حمایت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اور بدعات کو مٹانے کے لیے اللہ نے سینکڑوں ہزاروں علماء پیدا کر دیے جو یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ نوجوان علماء فرق زیادہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم سمجھ سکتے۔ میں نے 19 برس کی عمر میں امامت شروع کی اور 21 برس کی عمر میں خطابت بھی شروع کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت حیدرآباد کا کیا حال تھا، آج کیا حال۔ ہمارے کام کی ابتدا کے دور میں 80% بدعت کا غلبہ تھا۔ اب ہمارے کام کا اختتام کا وقت آیا ہے تو 80% سنت کا غلبہ ہے۔ تب بدعقیدگیاں تھیں، اب خوش عقیدہ ہے۔ تب بدشگونیوں پر چلتے تھے جیسے ہندو بدشگونی پر زندگی گزارتے ہیں، اب اللہ پر توکل اور یقین اور اعتماد کی بنیاد پر مسلمان زندگی گزارتے ہیں۔ تب حضور علیہ السلام کا کوئی خاص مذاکرہ نہیں تھا، مذاکرہ امت کا تھا، نبی کا نہیں تھا، مخلوق کا تھا، خدا کا نہیں تھا۔ اب خدا کا ذکر غالب آیا، اب نبی کا ذکر غالب آیا، اور دوسرے ذکر مغلوب ہوئے۔ یہ جو قربانیاں دی گئی اور یہ جو حالات تبدیل ہوئے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اکابر ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنا رکھی۔ اس واسطے کہ جنوب میں بے شک علماء تھے اور بڑے متبع سنت مشائخ بھی تھے۔ حضرت محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ متبع سنت مشائخ میں سے تھے، اور بڑا سلسلہ تھا ان کا۔ اور علم کا یہ حال ہے کہ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمہ اللہ نے فرمایا صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ یہ علم تھا، عمل بھی تھا، اتباع سنت بھی تھی، لیکن محدود دائروں میں تھے یہ حضرات، اور ان کے مقابلے میں بدعت کا غلبہ تھا، رسم و رواج کا غلبہ تھا۔ اور کچھ دن ہمارے بادشاہ کے رافضی بن جانے کی وجہ سے شیعیت کا غلبہ ہو گیا تھا، گاؤں گاؤں گھر گھر، اگرچہ کہ نظام آخر نے اخیر میں توبہ بھی کی اس سے، اور بتایا کہ میں سنی مسلمان ہوں، اور اسی وجہ سے سنی طریقے پر ان کے مراسم ادا کیے گئے۔ لیکن کچھ عرصہ ان کا ایسا گزرا ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی سے مکاتبت کر کے شیعہ سنی اتحاد کے سلسلے میں خط لکھا، اور یہ بتایا کہ دیکھیے شیعہ ارسال یدین کرتے ہیں تو امام مالک کے پاس بھی ہے، شیعہ فلاں کام کرتے ہیں تو امام شافعی کے پاس ہے، شیعہ فلاں بات کہتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ تو پڑھا لکھا تھا، قابل آدمی تھا، ایک بڑے عالم دین کو ہندوستان کے خط لکھا، اور اس خط میں شیعہ لوگوں کے تمام مسائل کو ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے منسوب کر کے نکال کے بتایا، جب مجموعی طور پر ائمہ اربعہ حق پر ہیں اور انہی میں سے منفرد انفرادی طور پر ان کا مسئلہ لے کر ایک جماعت وجود میں آئی ہے، تو ہم اس کو سنیوں سے کیوں کاٹ دیں؟ سنی اور شیعہ سب مل کر کے ایک ہی جماعت کیوں نہ بن جائیں، ایک ہی طاقت کیوں نہ بن جائیں؟ یہ لکھا۔ یہ بڑا لمبا خط تھا، بہت تفصیل سے نظام صاحب نے بقلم خود لکھا تھا، اپنی دستخط سے، اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب بھی اپنے قلم سے لکھا، اور صرف اتنا لکھا کہ آپ سے پہلے بھی یہ سودا بہت لوگوں کے سر میں سمایا تھا، بادشاہ سلامت، جب تک عظمت صحابہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا دونوں میں اتحاد کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہمارا ایک عقیدہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہوا ہے، صرف ایک عقیدہ، وہ ایک عقیدے میں وہ سمجھوتا کرتے ہیں تو کام بنے گا، نہیں کرتے ہیں ہم ہماری جگہ وہ اپنی جگہ۔ یہ ہمارے اکابر تھے جن کا تسلب تھا، عقیدے کی پختگی تھی، جس میں انہوں نے کوئی، حالانکہ اس زمانے میں نظام صاحب کی پاس سے علامہ سید سلیمان ندوی کو ماہانہ نذرانہ ملتا تھا،
اور انہی کی وجہ سے ندوۃ العلماء کو 500 روپے سالانہ ملتے تھے، اس زمانے کی بہت بڑی گران۔ لیکن حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ نظام صاحب ناراض ہوں گے تو سب بند ہو جائے گا، ہو جانے دو، دنیا کے لیے عالم نہیں زندگی گزارتا ہے، عالم تو آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ حق بولنا ہمارا شیوا ہے، حق پھیلانا ہمارا شیوا ہے، حکمت عملی الگ چیز ہے کہ حکمت عملی ہر کام میں ضروری ہو، لیکن حق سے منہ نہیں پھیر سکتے اور حق کو چھپا نہیں سکتے، حق کو برپا کرنا ہے اور لانا ہے۔ تو میرے دوستو، پہلے یہ کام ہوا اور اس کام کے بعد جب پھر انہوں نے اس کا انتظام کر لیا کہ علم کی حفاظت ہوگی، اور علم کی حفاظت ہمارا اب ترجیحی فریضہ تھا، جس کا سبب بن گیا، اسباب بن گئے، ایک ماڈل بن گیا۔ اب پورے ملک میں اس کی جو ہے مثالیں قائم ہوتی چلی جائیں گی، تو ایک بڑی ذمہ داری سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کا پھر مسئلہ اٹھایا، اس محاذ کو پھر کھڑا کیا، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ۔ پہلے ارادہ کیا تھا کہ ملک میں خلافت اسلامیہ کو بحال کیا جائے اور خلافت عثمانیہ کے ماتحت کر دیا جائے، پہلے اس کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب ارادے کو بدل دیا اور حکمت عملی یہ بتائی کہ اس ملک کو فی الحال باہر والوں کے اقتدار سے آزاد کرا لیا جائے۔ ملک والوں کا حق ہے، ملک والوں کو مل جائے، باہر والوں کو یہاں سے نکالا جائے اور انہیں ہٹایا جائے۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی جی سے بات کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا کر یہ کام شروع کیا کہ اب جو لڑائی لڑی جائے گی صرف مسلمان نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے 150 سال صرف مسلمان لڑتے رہے، اب مسلمان نہیں لڑیں گے۔ آخر کے 50 برسوں میں انہوں نے حکمت عملی بدلی اور ہندوستان کی تمام اقوام کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اور یہ لینے کے لیے بھی ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ کسی برادران ملک میں سے کسی اور نے پہل نہیں کی، یہ پہل بھی ہمارے عالم دین نے کی، انہوں نے پہل کی اس کی، اور انہوں نے کہا کہ بمبئی میں ایک نوجوان ایڈوکیٹ جو پریکٹس کر رہا ہے، میں اس کو بہت موضوع سمجھتا ہوں کہ اسے لے کر برادران وطن کو اس جدوجہد آزادی میں شریک کر لیا جائے۔ حضرت ہی کی نظر تھی، انہی کی رائے تھی، انہوں نے انتخاب کیا، انہوں نے بلایا اور انہوں نے یہ کام ان کو لگایا۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے جو پورے ہندوستان کا دورہ کیا، یہ دورہ گاندھی جی نے کیا نہیں، جمعیت علماء نے کروایا۔ تو ہمارے سامنے بہت سی حقیقتیں نہیں ہیں، بات پرانی ہوتی جاتی ہے تو پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، پھر اگلے لوگ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، جب ناواقف ہوتے ہیں تو پھر ہماری جو اگلی روش ہے وہ اس رخ پہ نہیں جاتی بلکہ رخ بدل لیتی۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے باخبر اور واقف رہ کر کام کرنا چاہیے۔ جو اپنا ماضی نہیں جانتا وہ اپنے مستقبل کو بنا نہیں سکتا، ماضی جاننے والا ہی اپنے حال کو سنوارے گا اور مستقبل تعمیر کرے گا، اس کی بنیاد رکھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ماضی سے واقف ہونا چاہیے کہ ملک میں مسلمانوں کی حیثیت کیا رہی، کب سے ہے، کیوں کر ہے۔ ابھی اس وقت میڈیا پورا کا پورا اور جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اس کے نصاب کے اجزاء اور اسباب یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں مسلمان باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ملک سے ان کا تعلق نہیں۔ اس چیز کو ذہنوں میں بٹھا کر برادران وطن کو اور ہندوستانی اقوام کو مسلمانوں کے خلاف کھڑے کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر نفرت کا بیج ڈالنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند، مجھے یاد جہاں تک ہے 15 سالوں سے گزشتہ برابر اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو سازش میڈیا کے ذریعے سے باقاعدہ منصوبہ بنا کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت و اجنبیت کی دیوار کھڑی کرنے کی منصوبہ بند طریقے پر ہو رہی ہے،
اس کے مقابلے کے لیے ہم ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے جن وسائل کا وہ سہارا لے رہے ہیں اور حکومت سہارا لے رہی ہے، کیونکہ ہم ان وسائل سے محروم ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں یا ہم کوئی بانجھ قوم ہیں۔ ہمارے سامنے دوسرا رستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی کی جد و جہد کرو۔ ہندو مسلم نفرت کے خاتمے کے لیے تم عملی کوشش کرو۔ ہمارے پاس میڈیا نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں، یہ وسائل ہم نہیں استعمال میں لا سکتے، لہٰذا ہم خود اپنے اپنے ماحولوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے کارگاہوں میں جہاں ہماری عملی زندگی گزر رہی ہے، ہر جگہ پر اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے اور ہر جگہ نبی اسلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی تعلیمات کو عام کرے۔ آپ کی انسانی تعلیمات جس میں آپ نے ہر انسان کو برابر حصہ دیا ہے، ہر انسان کو مسلمان کے برابر حق دیا ہے، یہ حقوق جو حضور علیہ السلام نے دیے ہیں، ان تعلیمات کو ابنائے وطن میں پھیلانا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپس کی گفتگو میں، مذاکرے میں لانا اور اتنی بات کرنا اور خود عمل کر کے دکھانا ان کو، تاکہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو برت رہے ہیں وہ غالب آ جائے۔ وہ کہہ دے کہ یہ جو سیریل چل رہا ہے یہ بنایا ہوا من گھڑت جھوٹا ہے، میں مسلمانوں کے ساتھ جیتا ہوں اور میں نہیں دیکھتا کہ مسلمان ایسے ہیں۔ مسلمان تو ہمدرد ہے، مسلمان تو انسانیت کے خیر خواہ ہیں، مسلمان کا دل تو ہر انسان، اور ہر انسان نہیں، ہر تر کلیجہ رکھنے والے کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے والوں کا ضمیر پکارے، ہمارے ساتھ رہنے والوں کی زبان بولے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ صحیح ہے۔ تو 15 سال سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان یہ کام کرے، یہ کام کرے، یہ کام کرے، مگر ہم لوگوں کی طبیعتیں کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہم صرف مذہبی اسلامی پروگرام ہی کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اور ان مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کاموں کی ضرورت ہے، مگر ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے، نہ کار ثواب سمجھتے ہیں، نہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، نہ اس کو دین میں داخل سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکے میں تو بدامنی کے 13 سال گزار ہی چکے تھے۔ مدینے میں آ کر سب سے پہلی حکمت عملی جو کام آپ نے کیا وہ یہ کہ مدینے کے جتنے قبائل تھے، جن کے پاس ہر ایک کے پاس بنفس نفیس جا کر ایک معاہدہ صلح لکھا لیا تھا اور اس پر سب کی سینے لیتے تھے جا کر، وہ آپ بھی اتفاق کر لو، آپ بھی اتفاق کر لو۔ وہ یہ کہ بھائی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، بس اس پہ اتفاق کر لو۔ ہمارے اوپر کوئی باہر سے آ کے حملہ کرے گا تو ہم مدد کریں گے ایک دوسرے کی، لیکن ہم جا کے کسی سے لڑیں گے نہیں، ہم فتنہ نہیں کریں گے، ہم بدامنی نہیں قائم کریں گے۔ اس کا امن معاہدہ، سیرت میں بڑی اہمیت اس کو دی گئی کہ یہ امن معاہدہ۔ 2 چیزیں حضور علیہ السلام کی، ہر ایک چیز تاریخی ہے، بے مثال ہے، لیکن 2 چیزوں کو ساری دنیا نے ایکسپٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے قبائل سے امن معاہدہ کرا کر اپنے کو جس طرح محفوظ کر لیا تھا دین کی دعوت اور دین کی اشاعت کے واسطے اور دشمنان اسلام کے مقابلے کے واسطے، یہ بڑی نادر حکمت عملی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور دوسرے وہ منشور انسانیت یعنی ہیومن رائٹس جو آپ نے حجۃ الوداع میں انسانیت کے سامنے پیش کر کے فرمایا تھا کہ حاضرین غائبین تک پہنچا دیں، یہ وہ ہیومن رائٹس ہیں، اس میں ایک بھی رائٹ بڑھانے کی گنجائش نہیں چھوڑی حضور علیہ السلام۔ آج جتنے دنیا میں انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کے پورے ان کا دستور اور ان کے اصول اور نکات لے لو، آپ وہ سب کے سب لے لو، وہی چند حدیثوں کے اندر موجود ہیں
جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں خطاب کر کے فرمائے تھے، اسی کے اندر ضمناً آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ پھیلاؤ تو جتنے پھیلا لو، لیکن اصول آپ نے بتا دیے، کلیات بتا دیے، یہ ہر انسان کا حق ہے، اس میں کوئی حق تلفی نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان وہاں غالب ہوں چاہے مسلمان مغلوب ہوں، یہ ان کے حقوق ہیں جس کو ہم تلف نہیں کر سکتے، الا بحق الاسلام، الا بحق اللہ، اللہ کا حق تو غالب ہے، اس کے علاوہ ہم تلف نہیں کر سکتے، مگر ان چیزوں کو ہم لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ جب پہنچاتے ہیں تو جن کو ہم بہت متعصب سمجھتے ہیں وہ بھی توجہ سے سنتے ہیں، اور ابھی تک ہم ایسا دیکھ رہے ہیں اپنے تجربوں میں جو بہت زیادہ بولتے ہیں، جب آپ ان سے تنہائی میں ملاقات کریں تو وہی آپ کی بہت زیادہ تعظیم بھی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بولنا تو تجارت ہے، اس سے وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ان کا سوائے دنیا بنانے کی، اور کوئی مقصد نہیں۔ ضمنی طور پر جو اس وقت میں آئیڈیالوجی اقتدار کر رہی ہے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ ہندو مسلم نفرت چاہتے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا لے رہے ہیں بس۔ اگر ہم یہ کام اب بھی نہیں کریں گے تو پھر آنے والے دنوں میں ہمارے لیے جو مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں ان کا مقابلہ مشکل ہوگا۔ ابھی بھی شروع کریں مسلمان، آپ لوگ تو زیادہ عوام میں رہتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، جلسے میں بیان کرتے ہیں، بس اکثر علماء یہی کرتے ہیں۔ لیکن جو علماء حفاظ اور جو عوام الناس ہیں ان کو اپنی اپنی بستیوں میں جوڑ کر ان کو بتائیے کہ آپ تاجر ہیں تو تاجروں میں، آپ سبزی منڈی میں ہیں، آپ کمیشن ایجنٹ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لیکچرر ہیں، ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ چھوٹا دھندا کرتے ہیں، آپ بڑا دھندا کرتے ہیں، سب کو بلاؤ اور سب سے کہو کہ لین دین ہم لوگوں کا اور ہمارے معاملات، ہمارا پڑھنا لکھنا، ہماری ہر مصروفیت الگ نہیں ہے، ملک کی اقوام کے ساتھ ملی جلی ہے، سب سے ہر ایک، ان کو ہم سے واسطہ ہے، ہم کو ان سے واسطہ ہے، لیکن یہ واسطہ تجارت کی نسبت سے ہے، یہ واسطہ زراعت کی نسبت سے ہے، یہ واسطہ مزدوری کی نسبت سے ہے، یہ واسطہ تعلیم کی نسبت سے ہے، یہ واسطہ کاروبار کی نسبت سے ہے، یہ واسطہ محلے داری کی نسبت سے ہے، لیکن ابھی تک ہمارے دین کی نسبت سے ہم نے کسی سے کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ اس لیے ایک رشتہ ابنائے وطن کے ساتھ تعارف اسلام کا ہونا چاہیے۔ آپ دوستی کریں، اس دوستی میں دنیا کا ایک ذرہ بھی مقصود نہ ہو، اس دوستی سے مقصد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو ان تک پہنچانا ہے، اسی کے لیے دوستی کیجیے، اور اس دوستی سے ان کو آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ کیجیے، کاروبار کیجیے، اور اس غرض سے کیجیے کہ جب کوئی مناسب موقع ہوگا تو میں اپنے نبی کی مبارک تعلیمات ان کو بتاؤں گا، اس کے لیے آپ کیجیے۔ ایک صاحب بھینسوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، ایک دفعہ کسی سے انہوں نے جانور لینے کے لیے کہا، خریدنے گئے، وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ کوئی سی بھی لے لیجئے، جان پہچان تھی، لینا دینا چلتا رہتا تھا۔ اس نے کہا دیکھیے ابھی مال اترا ہے، کوئی سے بھی جانور آپ بھینس پسند کر لو، کوئی سی بھی لے لو، آپ سے کیا بولنا ہے، کوئی سی بھی لے لو، یہ قیمت ہے۔ تو وہ چونکہ لائن کے آدمی تھے تو اس میں سے دیکھ کر کے نہایت جو اچھی اور عمدہ چیز تھی وہ منتخب کر لی اور وہ نشاندہی کر دی کہ مجھے یہ چاہیے۔ تو اس کا دل چھوٹا ہو گیا، وہ یہ سمجھا تھا کہ کسٹمر سمجھ نہیں پائے گا اور وہ کسی دوسری کو لے لے گا، اور اس کی تو بہت قیمت آ سکتی ہے، میں اخیر میں اس کو نکال لوں گا، اور وہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ آدمی کاروبار کا ماہر ہے، اسے نہیں معلوم تھا۔ تو اس نے دل چھوٹا ہوا، صورت چھوٹی ہو گئی اس کی۔ انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے کہا کہ کیا بھائی؟ تو بولے کہ نہیں، وہ چھوڑ کے آپ کوئی دوسری لے لیجیے۔ تو انہوں نے کہا بات تو طے ہو گئی تھی، آپ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا تھا، جو چیز ہمیں اچھی سمجھ میں آئی وہ ہم نے لی ہے، لیکن اب جب کہ آپ کو تھوڑا افسوس ہو رہا ہے تو ہم اس سودے کو ختم کر دیں۔
اب آپ بولیے کہ مجھے یہ چاہیے، کتنے میں دیں گے آپ؟ تو بولے نہیں نہیں بس اب میں زبان دے دیا تھا نا، اب آپ لے لو، لے جاؤ، بس اب لے لو، اتنے میں ہی لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا دل خوش نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کی تعریف کی ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، طرفین کی خوشی اور طرفین کی رضامندی سے مال کا تبادلہ بیع ہے، نہیں تو پھر یہ سود ہے، جوا ہے، قمار ہے، حرام۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا دل خوش ہے، میں اب ختم، اب لینا ہی لینا نہیں مجھے آپ سے، قصہ ختم کرو یا پھر میں دوسرے جانور کو لوں گا، مگر اس کو تو نہیں لوں گا۔ تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ ایسی تعلیم ہے آپ کے پاس، اور اتنا اچھی بات آپ لوگوں کے پاس ضروری ہے، بہت خوش ہوا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، اب تو آپ جائیے اور میں پھر کل آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ نہیں خریدی کرے، آ گئے۔ رات کو اپنے آدمی کے ساتھ وہی بھینس ان کے گھر پر بھجوا کے بندھوا دی اسے، اور کہا کہ میں اب وہی دوں گا اور اتنے میں ہی دوں گا۔ ایک حدیث، ایک سنت، اسلام کی ایک تعلیم نے کاروبار کے معاملے میں، دھندے اور فائدے کے معاملے میں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، لیکن کس چیز نے اثر کیا؟ ایک خلق کریم نے اثر کیا۔ نہ ہم برت رہے ہیں دین کو، نہ ہم پہنچا رہے ہیں دوسروں تک۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ یہ امانت دین اس کے اہل تک پہنچا دیجیے، لیکن ہم نہیں پہنچا رہے۔ ہر انسان حقدار ہے کہ اسلام اس کے پاس پہنچے، ہر انسان حقدار ہے دعوت ایمان کے پہنچنے کا۔ کم سے کم ہم اپنے اپنے دوستوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے تعلق والوں میں تو اتنا تعارف کرا دیتے اسلام کا کہ وہ اسلام کو سمجھیں۔ اب میرے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، مگر آپ کا ابھی کھانا بھی کھانا ہے اور آپ کو یہ اجلاس ختم ہونا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مثال دیا ہوں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جو اس دور میں، اس زمانے میں، آج بھی، اس تعصب کے زمانے میں بھی، جب آپ ایک سنت کے مطابق معاملہ کر رہے ہیں، سامنے والا آپ سے متاثر ہو رہا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے دل سے دشمنی نکل رہی ہے، وہ خیر خواہ بن رہا ہے، آپ کا ہمدرد بن رہا ہے۔ اتنا آسان کام تھا، مگر آج ہم یہ کرنے کے لیے تیار۔ مہاراشٹر میں اوسا میں ایک پروگرام ہوا، اس میں سیاسی لوگ بھی تھے اور غیر مسلم مذہبی رہنما بھی تھے۔ لنگایت کی بھی ایک بہت بڑے شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، اور دوسرے سب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں بھی مدعو تھا، سیرت کے عنوان سے وہ ایک پروگرام تھا۔ ان لوگوں نے بھی کچھ اپنی جیسے رسمی تعریفیں کرتے ہی ہیں جب جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی، بہرحال انہوں نے اپنی معلومات سے باتیں کی۔ وہاں بی جے پی کے اس علاقے کے لیڈر و صدر بھی تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پروگرام ہوا، میں نے اس دن سوچا کہ آج صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی انسانی تعلیمات، انسانوں کی قدر، انسانوں کا اکرام، انسانی حقوق کی اہمیت، بس یہی بیان کرنا چاہیے اس میں کہ بلا لحاظ مذہب ہمارے نبی نے یہ حقوق دیے ہیں انسانیت۔ مذہب کی دعوت ہے، قبول کریں نہ کریں، اس میں آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، آپ جانیں اللہ جانے، لیکن دنیا میں جینے کے لیے آپ کے اپنے حقوق ہیں، اس کو کوئی مسلمان تلف نہیں کرے گا، کوئی حاکم اسلام نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کے حق کو۔ یہ باتیں تھوڑی دیر میں، یعنی آدھے پون گھنٹے میں جتنی جو حدیثیں یاد آئیں یا جو واقعات میں نے سنا دیے، ان لوگوں نے تو اعتراف کیا کہ ان تعلیمات کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بی جے پی کے صدر نے کہا کہ یہ تعلیمات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، آج نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہر مذہب کا نوجوان اس کا مستحق ہے کہ اسے یہ تعلیمات دی جائیں، اس کو اس کی ٹریننگ و تربیت دی جائے کہ زندگی ایسے گزارنا چاہیے۔ اب پھر ہم وہاں سے نکلے گاڑی میں بیٹھ کر، تو مجمع زیادہ تھا تو آہستہ سے دور جا کر ایک گاڑی میں، تو کچھ لوگ کسی دکان کے شٹر کے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کشقے لگے ہوئے تھے ان لوگوں کو۔ انہوں نے آ کے ہاتھ سے اشارہ کیا تو گاڑی روکے، ہم کھولے کھڑکی تو قریب آئے اور کہنے لگے ہم شریک تو نہیں تھے لیکن یہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، ہم کو جو باتیں نبی کی، آپ کے نبی کی جو باتیں سنائی گئی ہیں،
ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اسلام ہم کو اتنا جو ہے اہمیت دیتا ہے اور اسلام ہماری اتنے حقوق بتاتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. کچھ مراٹھی میں اور کچھ اردو میں انہوں نے جیسے کہا، اور یہ بات ان لوگوں نے کہی اور یہ کہا، ہمارا دل بہت خوش ہوا، ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور چلے گئے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت دل ہیں، نرم ہیں، زمین نرم ہے. ہمیں اس کے اندر پہلے انسانیت کا بوجھ ڈالنا ہے، بیج ڈالنا ہے، اور جب انسانیت چمکے گی تو پھر ایمان کا بیج اس میں بہت آسانی سے ڈالا جا سکتا ہے. لیکن ہم لوگ سیدھے سے اسلام کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کے بارے میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کرنا نہیں چاہتے. حضور علیہ السلام انسانیت پہلے پیش کر چکے تھے، ان کو نئے سرے سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ سر سے لے کے پیر تک انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال تھی. اس وجہ سے ان کو تو ان کا عمل بتاتا جا رہا تھا کہ انسانیت کیا ہے، اور ان کی زبان کہہ رہی تھی کہ توحید اور رسالت اور آخرت یہ تمہاری روحانیت ہے اور یہ تمہاری آخرت ہے، اس کو اختیار کرو. جب وہ کہہ رہے تھے اپنی زبان سے تو ان کا سراپا، ان کے 24 گھنٹے وہ انسانیت کی دعوت عمل سے دے رہے. اس لیے انکار آسان نہیں ہوتا تھا حضور علیہ السلام کی بات کا. اور حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی 40 برس تو اسی میں گزاری کہ لوگوں سے ہمدردی کی جائے، غمخواری کی جائے اور سوشل ورک کیا جائے. اور آپ پڑھ لیں حدیثیں، آپ پڑھ چکے ہیں، حضور علیہ السلام کا سب یہی تھا. تو یہ حضور علیہ السلام نے 40 برس میں ایک ماحول بنا دیا تھا، اپنی ویلیو بنائی تھی، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کی تھی اتنی کہ لوگ کہتے تھے الصادق الامین. اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. تو ہم اپنے آپ کو منوا نہیں سکے انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے. ہر عالم دین کو اور جمعیت علماء کے ہر رکن کو انسانیت کی خدمت اور حقوق انسانی کی ادائیگی کے ذریعے پہلے اپنی شخصیت کو منوا لینا چاہیے. جب ہماری شخصیت مان لی جائے گی تو پھر اب ہم ان کے سامنے کام کریں، اپنے کام کے میدانوں کو کھولیں. اور اس طرح اگر لوگ اسلام میں آتے ہیں، ان کے دل کی آواز ہے، ان کے من کی پکار ہے. اور اگر نہیں آتے ہیں تو وہ کم سے کم اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے عداوت کی دیوار تو نہیں بنیں گے، خطرہ تو نہیں ثابت ہوگا. اس لیے ہمیں جس ملک میں رہنا ہے، جن کے ساتھ جینا ہے، جن کے ساتھ ہمارا اپنے نسلوں کا مستقبل بنانا ہے، ان کے لیے اگر ہم ماحول نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو ہم صرف یہی کہتے رہیں اکابر نے یہ کیا، اکابر نے یہ کیا. اکابر کی قربانیوں اور خون پسینے کا پھل ہم کھا چکے ہیں، ان کی کھیتی ہم کاٹ چکے ہیں. اب ہماری نسل کس کی کھیتی کاٹے؟ ان کے لیے ہمیں کرنا ہے تو ہم نہیں کر رہے. ہم صرف انہی کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو کیا ٹھیک. ابھی ہمارے مولانا کہہ رہے تھے کہ بھئی بڑوں نے کیا، ہم کیا کریں. ان کو ڈر نہیں تھا، ہم کو کیوں ڈر ہے. ان کا یہ تھا کہ کام کرتے تھے تو ہم کیوں بے خبر اور ناواقف ہیں. تو ہونا چاہیے، ہم اس ملک میں ہیں، ملک کے دستور سے ہر انسان کو واقف ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ملک کی ہر زبان میں دستور کو شائع کیا جاتا ہے. کوئی چھپا کے نہیں رکھا گیا ہے کہ صاحب راز ہے ہم اس کو چھپا کے رکھیں. ہر زبان میں، اردو میں ہے، اردو زبان میں آپ دستور جیسے جیسے ترمیم ہوگی نیا ایڈیشن آئے گا، نئے ایڈیشن آتے جاتے ہیں. آپ کوئی سا نیا ایڈیشن لے کے ایک عالم اردو تو اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. ہم اپنے دستور کو خود پڑھیں، ہم کو جرائم کے بارے میں بھی معلومات ہوں گی، بچنے میں بھی آسانی ہوگی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بھولاپن ہم کو نقصان پہنچا دیتا ہے، ہماری بے خبریاں ہم کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. اتنے بھولے بھی ہوتے ہیں کہ دین اسلام قرآن معجزہ ہے. ایک مدرسہ قائم ہوا تھا اور وہ مدرسہ ذرا مشکل سے چل پا رہا تھا. بہرحال اس کمیٹی نے اور ناظم صاحب میں بڑا اختلافات چل رہے تھے. دونوں نے مل کے اس پر اتفاق کیا کہ وہ ہمارے حوالے کرے، یعنی انتظام میں دے. تو خیر وہ بات طے ہوئی. پھر میں گیا، ایک مرتبہ دیکھا، جائزہ لیا. ماشاءاللہ عمارت بنی ہوئی، یہ بنی ہوئی، سب بنی، بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم بھی چل رہی، سب ہو رہا ہے. تو میں نے کچھ بنیادی باتیں جاننے کے لیے وہ ناظم صاحب سے پوچھا کہ مدرسے کے ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہو گیا؟
یا سوسائٹی یا کچھ بھی باقاعدہ طور پر بنی ہوئی ہے کیا؟ کیونکہ مجھے یہ جو کلاش ہوتا تھا اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بن گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا بنا ہے؟ تو کہنے لگے ٹرسٹ بنا ہے۔ رجسٹرڈ ہو گیا ہے؟ تو بولے رجسٹرڈ ہو گیا ہے۔ کہاں ہے؟ الماری میں ہے۔ گھر سے چابیاں منگا کے الماری کھول کے پیپر نکال کے فائل لا کر انہوں نے مجھے دکھائی۔ یعنی تو اس فائل کا حال یہ ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کے خالی خانوں کو بھر دیا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ بابا آپ کو رجسٹر آفس میں جانا پڑتا ہے، فوٹو دینا پڑتا ہے، آدھار دینا پڑتا ہے، سائن کرنا پڑتا ہے، تمام ٹرسٹیز کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو بولے وہ تو نہیں ہوا۔ تو وہ تو نہیں ہوا تو کیا ہوا پھر؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک خالی بیکار پیپروں کو بڑی احتیاط سے کور میں رکھ کے الماری میں لاک ڈال کے ناظم صاحب رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرسٹ رجسٹریشن کے پیپرز ہیں، اور بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے مدرسہ چل رہا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو ایسے ایسے تجربے ہم کو ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ایک صاحب نے درخواست دی تھی اپنے مدرسے میں پرائمری عصری تعلیم کے واسطے، باقاعدہ جا کر وہ ایجوکیشن آفس میں درخواست دی انہوں نے۔ وہ درخواست ان لوگوں نے منظور کر دی کہ آپ کو فلاں جماعت تک پڑھانے کا ریکگنائزیشن کیا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ موصوف جو ہیں وہ اجازت نامہ آیا تو ویسے اٹھا کے فائل میں رکھ دیا اس کو، انہیں کسی سے پڑھوایا بھی نہیں، وہ سمجھا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں آیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کلکٹریٹ سے ان کو نوٹس آئی کہ آپ کے مدرسے کا جو آپ کا اسکول جو چل رہا ہے، اس اسکول کی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی ہے، اور اس وجہ سے اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم کینسل کر دیں گے آپ کے ریکگنائزیشن کو۔ یہ نوٹس آئی تو انہوں نے فوراً فون کیا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو، جو دینی مدارس بورڈ تلنگانہ کے صدر تھے۔ ان کو فون کیا انہوں نے کہ صاحب ہمارا مدرسہ بند کر دینا چاہ رہے ہیں لوگ، نوٹس آئی ہے کہ ہمارا مدرسہ بند کر دیں گے۔ مولانا چونکہ اس سے پہلے ایک قصہ کہیں پیش آیا تھا پولیس کی مداخلت کا، اور اسی کی بنیاد پر یہ بنایا گیا تھا بورڈ مولانا عاقل صاحب کی صدارت میں، تو مولانا نے سمجھا کہ شاید یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، تیسرا واقعہ۔ انہوں نے فوراً اخبار کو ایک پریس کانفرنس، دینی مدارس بورڈ سے ایک پریس ریلیز بھیج دی، اور اس میں کہا کہ دینی مدارس کے اندر مداخلت کا سلسلہ بند کیا جائے، اور یہ ایک بیان دیا۔ اس بیان کو پڑھنے کے بعد کمشنر نے اس کا نوٹس لیا۔ جب نوٹس لیا تو اس کو حقیقت معلوم ہوئی۔ اس نے بلا کر کے کہا کہ دیکھیے مولانا صاحب آپ لوگ ذرا پہلے تحقیق کر لو، یہ آپ کے مدرسے کے بارے میں نہیں ہے، انہوں نے اپنا اسکول مسلم کرایا ہے، تو قانونی نوٹس تو جائے گی ان کو، اس لیے کہ انہوں نے اسکول منظوری لی ہے، چلا نہیں رہے ہیں، تو ان کو تو جائے گی نوٹس۔ پھر ان سے رابطہ کیا گیا، تب انہوں نے کہا کہ ہاں میں درخواست دیا تھا اس کے لیے۔ تو دیکھیے کیسی بے خبری کے ساتھ ہم اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس میں پھر بڑوں کو انوالو کر کے ایشو بنا دیتے ہیں، پھر بڑوں کو جا کر حکومت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ غلطی تمہاری ہے، ہماری نہیں ہے غلطی۔ تو یہ سب چیزیں ہماری نادانیوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ کام کیجئے، میں کسر ہمت نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے میدان کے ماہر ہیں، آپ کو اللہ نے علم دے کر کھڑا کیا ہے، اللہ ابتعثنا کہنے کا آپ کو حق ہے، کام آپ ہی کو کرنا ہے، لیکن کام جہاں کرتے ہیں، جس ملک میں کرتے ہیں، جس ماحول میں کرتے ہیں، اس کی ہمیں اچھی طرح واقفیت ہونی چاہیے، حالات معلوم ہونے چاہیے، ہماری حیثیت کیا ہے مدرسے کی، اور اس حیثیت کے مطابق ہمیں کیا ہے۔ جیسے مدرسے کھولنے کی بات آئی تو ایک صاحب نے اخبار اس میں سوشل میڈیا پہ دیا کہ مدرسے جو ہیں وہ اسکول ایجوکیشن یعنی ہندوستان کی وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں ہیں، اس لیے مدرسے ہم کھول سکتے ہیں، وہ دفعہ 25 کے تحت بنیادی حقوق مذہبی کے تحت ہیں، لہذا مذہبی حقوق پہ کوئی پابندی نہیں، ہم مدرسہ کھول لے سکتے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ایسے انہوں نے ایک مضمون دے دیا۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں،
یہ بات اس وقت مد نظر نہیں ہے کہ یہ ایجوکیشن کے تحت مدارس ہیں یا مذہبی حقوق کے تحت ہیں، یہ نہیں ہے مد نظر، بلکہ اس وقت جو ایکٹ کام کر رہا ہے وہ وبا کا ایکٹ کام کر رہا ہے۔ اور وبا کا ایکٹ یہ ہے کہ اگر حکومت ڈکلیئر کر دے کہ اس وقت عام وبا ہے تو حکومت کی نافرمانی کرنا اور ان کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنا یہ تعزیرات ہند کے تحت فوجداری کیس بنتا ہے، اور آپ کو 5 سال جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے، 5 لاکھ روپے دینا پڑ سکتا ہے۔ تو ایک دوسرا مضمون ہے، اگر ہم واقف ہوں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ بند جو کرایا گیا ہے اسکولوں کو بھی اس ایکٹ کے تحت بند کرایا گیا ہے، مدارس بھی اسی میں آ گئے، ہر مذہبی تنظیم اسی میں آ گئی، سب اسی کی زد میں آ گئے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ گہری نہیں ہیں، بھاری نہیں ہیں، بلکہ تھوڑے سے مطالعے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اچھی جانکاری رکھنے والے حضرات سے، اور جو اردو اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں اور قوانین کی اردو میں تشریح کر سکتے ہوں، ان لوگوں کو ساتھ کیمپ ہوں تو انشاءاللہ ہمارے علماء اپنی فقہ تو پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اسلامک لا سے اچھی طرح واقف ہیں، یہ تھوڑی سی اور ان کے سمجھ میں آ جائے تو ماہر بن جائیں گے، اس کی اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنؤ میں ایک فسادات کے موقع پر انگریز جج نے کہا اپنے اپنے گرو کو لے کے آؤ، تو مسلمان حضرت کو لے کے گئے، نوجوان تھے حضرت، اس زمانے میں تقریریں کرتے تھے اس لیے مشہور تھے وہاں پر، وہ لوگ لے گئے۔ ہندو بھی ایک گرو کو لے کے آئے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کے گرو ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سوچا کہ اگر رہنما کہوں تو دعویٰ ہوگا بلا وجہ، بنایا تو نہیں ہے لوگوں نے مجھے اپنا رہنما، اور اگر نہ کہوں تو یہ کہے گا پھر کیوں آئے ہیں آپ، اس لیے وہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بھی نہیں۔ پھر اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی تو میں نے کہا جی ہاں مسلمان مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو اس نے بہت سے سوالات کیے، ہر سوال کا حضرت نے جواب دیا۔ جب جواب دے کر کے واپس نکل رہے تھے تو اس وقت میں ایک گورنمنٹ کے اس وقت کے لائر تیزی سے حضرت کی طرف آئے اور معانقہ کیا اور گلے سے لگا کے کہا کہ نوجوان آپ نے لا کہاں پڑھی ہے؟ تو فرمایا مدرسے میں پڑھا ہوں۔ تو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ جی ہاں ہمیں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے جو پورا اسلامک لا ہے۔ تو کہا کہ اچھا اگر آپ لا کا امتحان دے دیے ہوتے تو اپنے زمانے کے نہایت کامیاب ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہم آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، سب اصول ضوابط قواعد سب پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ جو اصطلاحات آج کے دور کی ہیں اس سے ہم واقف نہیں، یا انڈین لا کی اصطلاحات سے ہم واقف نہیں، تو اس سے واقف ہونا ہے۔ باقی قانون ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، سب اصول ایک ہی ہوتے ہیں، تو اس کا کام بھی کر لیجئے کسی وقت میں، تاکہ ہماری معلومات ایسی ہوں کہ ملک میں قانون کی خلاف ورزیاں ہم سے نہ ہوں، ہم کسی چیز کے زد میں نہ آئیں، اس کے لیے واقف ہو جائیں۔ دوسرے ہیں کہ جو کارروائیاں کوششیں کرنی ہوں تو وہ بھی قانون کے سہارے سے کی جائیں، مضبوط ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خوف کس چیز کا؟ مومن تو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ ہم کو ایک چیز سے ڈرا جاتا ہے، وہ موت ہے، تو ایمان والا تو موت سے ڈرتا نہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، تو ہمیں کیا ڈرنا ہے موت سے؟ تو موت سے بھی کوئی ڈر نہیں۔ اب صرف یہ ہے ڈر جو لگتا ہے وہ ہمیں قوانین سے ناواقفیت کی وجہ سے لگتا ہے۔ واقفیت ہو جائے گی تو اپنی آزادی کا احساس ہوگا کہ ہم اس ملک کے ایک آزاد شہری ہیں اور سب کے برابر حق رکھتے ہیں، اور ہمارے یہ حقوق ہیں جو ہم بجا طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی، اس سے اعتماد پیدا ہوگا، ہمت میں اضافہ ہوگا، جرأت پیدا ہوگی، مایوسیوں کے بادل چھٹیں گے اور کام ہوگا۔ اور آخری بات بہت مختصر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس وقت میں یہاں سے جا کر کے اگر پہلے سے مکاتب کا کام کر رہے ہیں
تو ان کو مضبوط کیجئے، نہیں کر رہے ہیں تو شروع کیجئے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے اسٹاف کا کہ اساتذہ نہیں ملتے، اور ایک مسئلہ پیش آتا ہے بجٹ کا کہ کتنے کھولیں گے تو کتنے پیسے ہم دیں گے، 3 ہزار بھی دیں گے تو 10 کھولیں گے تو 30,000 چاہیے، 100 کھولیں گے تو 3 لاکھ روپے چاہیے، کتنے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ بجٹ کا مسئلہ۔ عام طور سے مکتبوں کی ہی ترغیب دینے پر یہ 2 مشکلات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی بجٹ بہت مشکل سے جمع ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے بجٹ کا جمع ہونا۔ دوسرے یہ کہ اساتذہ نہیں ملتے، کتنے اساتذہ لائیں، کہاں کہاں کھولیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو دونوں مسئلوں کا حل بہت آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو مکتب کا تصور کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں ہی کا تصور کرتے ہیں، اس کا تصور صحیح کریے۔ وہ یہ کہ مکتب کے نام پر آپ صرف چھوٹے بچوں کو مت پڑھائیے، بلکہ بڑے لوگوں کو پڑھائیے، بڑے لوگوں کو بھی پڑھائیے، نوجوانوں کو، تاجروں کو اور پیشہ ور لوگوں کو جو مختلف کاموں سے وابستہ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایسے لوگوں کو بھی پکڑیے، ان کو بھی تجوید کی اہمیت بتا کر پڑھائیے۔ اور جب ان کا قرآن صحیح ہو جائے تو ان کو اتنی اہمیت سے بتائیے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو ایک مکتب چلانا آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ تو وہ مکتب چلائیں گے تو ان کو اس تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے تنخواہ پاتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے۔ وہ ضرورت مند نہیں ہے تو ان سے کام شروع ہو جائے گا، اور وہ بچوں کو پڑھائیں گے بھی، شوق سے پڑھائیں گے، اور پھر ماشاءاللہ سے وہ خرچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹیچر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، استاد بھی مل گیا اور بغیر خرچے کا مل گیا۔ تو ہم بڑوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، بڑوں کو پڑھانا اور پڑھنے کے زمانے میں بار بار ذہن بنانا، دیکھو بھائی ہم آپ کے اوپر اتنی محنت ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے، آپ کو تو آ ہی جائے، مگر ہمارے ایک مکتب کو آپ چلانا پڑے گا۔ یہی ہے ہمارا معاوضہ کہ آپ ہمیں ایک مکتب، ہمارا ایک مکتب سنبھالیں گے آپ، یہی چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ اس طرح ان کے اوپر محنت کر کے جب تیار کیا جائے تو انشاءاللہ معلم بھی مل جائے گا، مکتب بھی کھل جائے گا، اور بجٹ کا مسئلہ بھی نہیں پیش آئے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ مکاتب اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر اگلی نسل کے ایمان کی حفاظت مشکل ہے، دین کی نہیں، ایمان کی حفاظت مشکل ہے۔ اس لیے مکتب گلی گلی قائم ہونے کی ضرورت ہے، مگر مکتب اگر رضاکارانہ طور پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر پیشہ ورانہ طریقے پر چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ کتنے چلائیں گے؟ ایک تنظیم 50 چلا رہی ہے، ایک تنظیم 25 چلا رہی ہے، ایک تنظیم 100 چلا رہی ہے، کتنے چلا سکیں گے؟ کتنے چلا سکیں گے؟ سورسز کیا ہیں؟ ذریعے کیا ہیں؟ اس لیے اس کو آپ فریضہ مذہبی بنا کر، اپنی آخرت کا سودا بنا کر اس کام کو شروع کریں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ شروع میں کچھ بڑوں کو بھی پڑھاتے رہیں، ایک جماعت بڑوں کا بھی مکتب آپ کا چلتا رہے، یہ چلیں تو الحمدللہ اس میں بہت سے لوگ، میں کل شولاپور میں تھا تو وہاں کا ایک مشاہدتی تجربہ جو میں کافی عرصے سے ساتھیوں کو بتا رہا تھا، لیکن کل میں نے دیکھا تو بتایا کہ ایک مولانا چلا رہے ہیں مکاتب، 13 مکتب صرف چل رہے ہیں پورے شہر میں، ان کے دوسرے لوگ بھی چلا رہے ہوں گے، ان کے 13 مکتب چل رہے ہیں۔ ان مکتبوں میں بالغین اور بالغات بھی پڑھتے ہیں اور ان بچے بھی پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس طرح شروع میں، یعنی 2013 سے انہوں نے کام شروع کیا، تو کہتے ہیں شروع میں تو بڑی مشکل سے یہ کام ہوا، لیکن اب میرے پاس معلمات بھی ہیں اور معلمین بھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو حافظ صاحب، عالم صاحب، وہ کتنے ملیں گے آپ کو؟ وہ نہیں ہے۔ ایک صاحب سے انہوں نے ملایا کہ ان کا ناظرہ ختم ہو گیا ہے اور یہ مکتب چلا رہے ہیں، ان کا میڈیکل شاپ ہے، ان کا ناظرہ ختم ہو گیا ہے اور یہ مکتب چلا رہے ہیں، یہ پولیس میں کام کرتے ہیں، ان کا بھی ناظرہ ختم ہو گیا ہے اور یہ مکتب چلا رہے ہیں، یہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ یعنی بدیہی بات جو میں کل آنکھوں سے دیکھ کر مصافحہ کیا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ مکتب چلا رہے ہیں، بعض کو داڑھی بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے قرآن صحیح پڑھ لیا ہے اور قرآن پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔
اگر ہم جب تک اتنی وسعت نہیں لائیں گے اور کام نہیں کریں گے یہ مکتبوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور جب مکتبوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہماری نسل جو آج ہمارے گود میں پل رہی ہے اس کے ایمان کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مکاتب کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ مولانا محمود مدنی ابھی آئے تھے حیدرآباد میں، تو اس سے پہلے بھی سنا تھا 5 سال پہلے ان سے میں، ابھی صدارتی انتخاب کے لیے آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات بتائی کہ پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، تو مدرسہ چلانا بھی فرض کفایہ ہے، اور بقدر ضرورت علم حاصل کرنا کہ قرآن صحیح ہو جائے اور مسائل سے واقفیت ہو جائے یہ فرض عین ہے، تو مکتب قائم کرنا بھی فرض عین ہے۔ تو ہم فرض کفایہ کے لیے لاکھوں روپے کا چندہ کر کے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ویران ڈالے ہوئے ہیں، بچے نہیں مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بننے کا بنتا جا رہا ہے اور تعمیر کی تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ پرانی خراب ہو گئی تو نیا ڈیکوریشن ہوتا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے اور لاکھوں روپے لگ رہا ہے، اور یہ فرض کفایہ کے واسطے، اور فرض عین ترس رہا ہے اس پر پیسہ خرچ کرنے والا ہے۔ اس لیے فرض عین مکاتب کا جو تصور ہندوستان میں ہے وہ فرض عین، فرض عین درجے کا علم ہے۔ پورا حافظ بنانا، پورا عالم بنانا فرض کفایہ ہے، ہونا چاہیے، اس کے بھی کام بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہر عالم فارغ ہو کے آ رہا ہے، پہلے سے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے ایک اور مدرسہ کھول دیا، ذرا ناظم سے اختلاف ہو گیا بازو ہی جا کے دوسری مسجد میں شروع ہو گئے، ایک اور مدرسہ قائم کر دیا۔ تو ہم لوگ مدارس کو پھیلا رہے ہیں، لیکن مدرسوں کی بہتات سے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے 2-4 دن پہلے کسی صاحب نے کہا کہ حضرت اس کی فکر کرنا چاہیے کہ مدرسوں میں بچے نہیں آ رہے، بچوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے، کل بھی جتنے فیصد مسلمان مدرسوں میں پڑھتے تھے آج بھی اتنے فیصد پڑھ رہے ہیں، بلکہ کچھ اضافہ ہی ہوا ہے، لیکن کم جو نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کل شہر میں 1 مدرسہ تھا، اب 5 مدرسے ہیں، اور وہی 100 بچے 20-20 ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو کم کیسے کہہ رہے ہیں؟ اتنی ہی تعداد پڑھ رہی ہے جتنی پہلے پڑھتی تھی، کم نہیں ہوئی، مدرسے بڑھ گئے، تعداد کم نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ بار بار جگہ جگہ بلا ضرورت مدرسہ قائم نہ کریں، ضرورت سے کریں، اگر ڈھنگ سے نہیں چل رہا ہے تو دوسرا اچھا قائم کریں آپ، اور اگر اسی کو اچھا کر سکتے اسی کو بھلا کریں، اسی کو بہتر بنائیں۔ اگر ضرورت نہیں، مکتبوں پہ خرچ کرو سارا پیسہ، اور مکتبوں پہ سارا ہمارا ملت کا سرمایہ لگا دیا جائے، لٹا دیا جائے، اور مالداروں کو بھی اس کی اہمیت بتائی جائے کہ وہ اپنا پیسہ اس پر خرچ کریں۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے چندہ لائیں، یہ بڑا مشقت کا کام ہے، اور چندہ لائیں اور ہمیں 10,000 ملے، ہم نے 3 مکتب کا ارادہ کیا کہ بھئی 3 مکتب چلائیں گے، 4-5 چلائیں گے، یہ ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کوشش کریں کہ کچھ مالداروں کے پاس جا کر ان سے پرسنلی ملاقات کر کے ان کو مستقبل کی صورتحال، ایمان کی اہمیت، دینی تعلیم اور قرآن کی اہمیت اور بچوں کو پڑھانا ضروری ہونے کی اہمیت بتا کر ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں 10 مکاتب ہم قائم کریں گے، نگرانی ہم کر لیں گے، تنخواہ آپ دے لیا کیجیے، اور ہمیں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ ہی لے جا کر ان کو تنخواہیں دے دیجئے، آپ ہی ان کو کور دے دیجئے۔ ہم دیہاتوں میں قائم کریں گے، آپ ہفتے میں 1 اتوار دکان بند رہتی ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جائیے، فیملی کو بھی لے جائیے، ان مکتبوں کا دورہ بھی کر لیجئے اور ان کو تنخواہیں بھی دے دیجئے۔ آپ ہم نہیں مانتے آپ سے، تو ہم ایسے لوگوں کو تیار کر کے 10-10 15-15 20-20 مکتب کی تنخواہیں دینے والے ہمارے سماج میں تاجر موجود ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے موجود ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، ان کے بچے خود اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مگر جہاں سمجھ میں آیا وہاں لگا رہے ہیں، جہاں سمجھ میں آیا وہاں بیکار خرچ کر رہے پیسے۔ یہ پیسہ صحیح خرچ کرانے کو ہم ایک ترتیب بنا لیں، اس ترتیب سے انشاءاللہ مکاتب کا کام بہت اچھا ہوگا، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جمعیت علماء کے تحت دینی تعلیمی بورڈ ہے، اور جمعیت علماء نے یہ کام 100 برس پہلے شروع کیا، اور اس وقت سے اب تک برابر یہ کام چل رہا ہے۔ مستقل جمعیت کے تحت دینی تعلیمی بورڈ ہے، جس نے نصاب بھی بنایا تھا، جس نے پورے ملک میں دہریت کے خاتمے کے لیے
اور الحاد کے خاتمے کے لیے یہ تعلیمی نظام مکاتب کا چلایا تھا، اس دفعہ پھر اس کا احیاء ہوا ہے، اور مرکز کے ذمہ دار حضرات چاہتے ہیں ہر علاقے کا دینی تعلیمی بورڈ قائم ہو اور ہر علاقے میں مکاتب کا یہ نظام چلے اور خوب چلے اور مضبوط چلے اور مؤثر ہو، نتیجہ سامنے آئے ہمارے۔ اس طرح ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام تو جمعیت علماء کے تحت ایک کام اصلاح معاشرہ کا، وہ بھی علماء ہی سب سے اچھا کر سکتے ہیں، اور ایک کام مکاتب کے شیوخ کا، وہ بھی علماء ہی سب سے اچھے طریقے پر کر سکتے ہیں، اور اس کی کچھ ملی، سماجی اور سیاسی خدمات ہیں، تو اس میں جس کو جتنی مناسبت ہو اس اعتبار سے اس میں حصہ لے، اور مجموعی طور پر اپنے یونٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، متحد رہیں، مضبوط رہیں، باہمی اختلافات سے بچیں، اللہ کے لیے ایک ہوں، شیر و شکر ہوں، بدگمانیاں نہ کریں اور لوگوں کے عیوب کو نہ اچھالیں، اس کو چھپائیں۔ اللہ ستار ہے، ہم بھی ستار بنیں، اللہ غفار ہے، ہم بھی غفار بنیں، درگزر کریں۔ اگر یہ معاملہ اللہ جانے وہ جانے، لیکن ہم اپنے شیرازے کو بکھرنے نہ دیں، ہم علماء کی جمعیت کو متحد رکھیں اور اسے ٹوٹنے نہ دیں، اس لیے کام کریں تو انشاءاللہ بہت کام ہوگا، بہت ہوگا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے، اور ہم اپنے اسلاف کو اپنے سامنے آئیڈیل بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر اپنے لیے میدان عمل تیار کریں، اور کچھ کر کے اللہ کو دکھائیں۔ دنیا تو خود ہی دیکھ لے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔